ہیں کہ فخروا لہو سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی، ان کے والد وغیرہ سجدے میں گر پڑے، تو یہ سجدہ کیسا تھا؟ وہ سجدہ بھی اور یہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اب کی شریعت میں یعنی شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ پہلے جو بھی نبی آئے وہ ایک مخصوص امت کے لیے آئے، ایک معین وقت کے لیے آئے۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، وہ اور شریعت یا اسی شریعت کو لے کر کے چلتا، تو بہرحال یہ ہوتا تھا کہ جو کمیاں ہوتی تھی وہ اگلا نبی بتا دیتا تھا، جس طرح کی بات ہوتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی تا قیامت کے لیے ہے، قرآن جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر وہ چیز جو پہلی امتوں میں جائز تھی اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن ایسی تھی کہ اس کے کو ذریعہ بنا کر کے شرک میں مبتلا ہوا جا سکتا، وہ وہ چیز جو ہے شرک نہیں تھی اپنی ذات میں، لیکن اس کو ذریعہ بنا کر کے ضرور جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا۔ پہلے شریعتوں میں تصویریں بنانی بھی جائز تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف کے اندر کہ یعلمون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، کہ جنات بہت بڑی بڑی جو ہے وہ تصویریں بنایا کرتے تھے، تو گویا کہ جائز تھی تو بناتے تھے نا اتنی بڑی بڑی تصویریں، لیکن شریعت محمدیہ میں وہ جتنے بھی سوراخ جہاں سے جو ہے شرک کا خطرہ تھا وہ سارے کے سارے سوراخ بند کر دیے گئے۔ ایسی چیزیں بھی ممنوع قرار دی گئی جو اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہیں، لیکن وہ ذریعہ بنا کر کے ضرور شرک میں مبتلا ہوا جا سکتا تھا۔ جیسے تصویر سازی منع کر دی گئی، تعظیمی سجدہ منع کر دیا گیا، ایسے اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے جن میں جو ہے بت پرست جو ہے وہ شیاطین سجدہ کیا کرتے تھے۔ رب کہا جا سکتا ہے آقا کو، بندہ کہا جا سکتا ہے غلام کو، لیکن شریعت محمدیہ میں منع کر دیا گیا، حالانکہ کیا نام ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے، لیکن کیا پتہ آقا کو رب کہتے کہتے، غلام کو بندہ کہتے کہتے شرک کے الفاظ میں مبتلا ہو جائے بندہ، کہ آقا کو بالکل خدا سمجھ بیٹھے اور غلام کو بالکل اپنا بندہ کہہ بیٹھے، اس لیے ایسے الفاظ بھی ممنوع کر دیے گئے۔ اب دیکھیں عبادات میں بھی کچھ چیزیں ہیں نا، مثلا نماز ہے، نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں، نماز کے اندر کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں ہیں۔ 2 حالتیں ایسی ہیں جو عادتاً کی جا سکتی ہیں، لیکن 2 حالتیں ایسی ہیں جو صرف عبادتاً کی جا سکتی ہیں، جیسا کھڑا ہونا، نماز کے اندر قیام ہے نا، قیام تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، اسی طرح تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ویسے بھی اس صورت میں بیٹھتے ہیں نا، یہ 2 کام عادتاً بھی ہوتے ہیں، یہ اس طرح ممنوع نہیں ہیں، لیکن 2 کام ایسے ہیں جو عبادتاً ہی ہو سکتے ہیں، عادتاً نہیں ہوتے، جیسے رکوع و سجود ہے۔ نماز میں 4 حالتیں ہیں، قیام، رکوع، سجود اور تشہد کی شکل میں، التحیات کی شکل میں بیٹھنا۔ ان 4 میں سے 2 جو ہیں وہ مکمل ممنوع نہیں ہیں، اور 2 جو ہیں مکمل ناجائز ہیں۔ کسی کے آگے آپ رکوع نہیں کر سکتے، کسی کے آگے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صرف عبادت کی صورت ہے، عادت کی صورت نہیں ہے۔ باقی جو 2 ہیں تشہد میں بیٹھنا اور قیام میں کھڑا ہونا، ہاں قیام میں بالکل ایسے تعظیماً کھڑا ہونا جیسے بالکل نماز کے لیے ایسی صورت سے بھی منع ہے، لیکن مکمل ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں بالکل ایسی تعظیمی انداز کر کے بیٹھنا یعنی کہ مکروہ ہے، ممنوع ہے، لیکن مکمل حرام نہیں ہے۔ مکمل حرام رکوع و سجدہ ہے۔ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا اور اس شریعت میں جائز نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کے آگے میں تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا، بیوی کے لیے یہ جائز قرار دیتا کہ وہ شوہر کو
سجدہ کرے، یعنی ممنوع ہے۔ اگر جائز بھی ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، تو امت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ 20 صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو 10 صحابہ یا 10 طریقوں سے اگر ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو رہی ہے تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ اور حدیث متواتر کا حکم قطعی حکم ہوتا ہے، یعنی جس طرح قرآن کی آیت کا حکم ہوتا ہے، پھر اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا اتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے جو 10 طریقوں سے نقل ہو رہی ہو، 10 صحابہ نے نقل کی ہو۔ تو یہ روایت 20 صحابہ نے نقل کی ہے، تو پتہ چلا تعظیمی سجدہ امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا مزید حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما لیا، پھر فرشتوں کے سامنے ان کے علم کو بیان کیا، یعنی کس طرح کے فرشتوں کو بھی کہا کہ آپ ان چیزوں کے اسماء، ان کے خواص اور آثار کے ساتھ بتائیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر کی کہ ان کو کہا بتا دے، تو انہوں نے بتا دیے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ پھر ایک عملاً صورت رکھی گئی ان کے کامل بتانے کے لیے کہ ان کو میں نے فوقیت عطا فرمائی ہے علم کی وجہ سے، تو مسجود الملائکہ بنا دیا، سجدے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آگے کیا حکم ہے آپ دیکھیے کہ وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدمو، اے آدم، اسکن رہیے، انتا آپ، و زوجکا، اور آپ کی بیوی بھی، الجنتا، جنت میں، آپ رہیے جنت میں۔ اب یہاں سے 2 باتیں سمجھیے، ایک تو اسکن رہیے آپ، اسکن کا مطلب ہے ملکیت ابھی نہیں ملی۔ اس سے مسئلہ فقہا نکالتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سکونت اختیار کر لیں ہمارے گھر میں، آپ ہمارے گھر میں رہیے، تو ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ جنت میں رہ سکتے ہیں، لیکن جنت کی ملکیت ایمان و اعمال صالحہ کے بعد، یعنی دنیا کے اندر جا کر کے ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی گزار کر کے، پھر میدان حشر کے قائم ہونے کے بعد جنت کے فیصلے ہوں گے، تو وہاں آ کر کے جو رہائش ہوگی وہ ملکیت والی ہے، ابھی سکونت والی ہے، اسکن رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے رہیے آپ اور آپ کی بیوی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ یہ سکونت جو رہائش ہے نا، یہ شوہر کے ذمے ہے، ورنہ ساری آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اکٹھا خطاب کر رہے ہیں، لیکن یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے پھر بیوی کا تذکرہ ہوا کہ آپ رہیے اور اپنی بیوی کو بھی رکھیے، تو پتہ چلا شوہر کے ذمے ہے۔ وَكُلَا، اور کھائیے۔ اب یہاں دیکھیں تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں کھائیے، منہا، تو پتہ چلا کہ خوراک میں یہ نہیں ہے کہ شوہر جو کھائے گا بیوی پہ ذمہ لازم ہے کہ وہی کھائے، بلکہ بیوی اپنی مرضی کے مطابق کھانا استعمال کر سکتی ہے، شوہر اپنی مرضی کے مطابق، اس میں وہ اس کے تابع ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَكُلَا، اور کھائیے، منہا، اس سے، رغدن۔ رغدن کا کیا مطلب ہے؟ رغدن ایسی نعمت کو کہتے ہیں، ایسے کھانے کو کہ جس میں محنت اپنی کوئی بھی نہ لگے اور وافر مقدار میں ہو۔ تو رغدن کا مطلب جیسے اب پنجابی میں کہتے ہیں نا رج کے کھائیے، رج کے، تو اردو میں کہتے ہیں جی بھر کر کے کھائیے، اپنی مرضی کے مطابق کھائیے۔ تو راغدن کا یہ مطلب ہے، راغدن کھانے کی وسعت کو بیان کیا، اور حیث شئتما، جہاں سے مرضی ہے کھائیے، یعنی جگہ کی وسعت کو بیان کیا کہ یہاں سے کھائیے یا وہاں سے کھائیے، جیسے جو چاہو جہاں سے چاہو۔ تو رغدن کا مطلب ہے جو چاہو، حیث شئتو کا مطلب ہے جہاں سے چاہو، جو چاہو جہاں، کھانے کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں، آگے پیچھے سیر و تفریح بھی کر سکتے ہو۔ تو وہ بھی یہاں سے پتہ چلا انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اور یہ انسان کا فطری حق ہے کہ وہ سیر و تفریح کرے،
حیث شئتما ہمیں یہ بتا رہا ہے ولا تقربا. اب ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو اللہ رب العزت کی مرضی کہ جتنی جگہ کی اجازت دیں اور جس سے منع کر دیں. اب اجازت اتنی کھلی دی کہ رغدن جتنا مرضی ہے، حیث شئتما جہاں سے مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ولا تقربا اور نہ قریب جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے. کیوں نہ جانا؟ فتکون من الظالمین پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ یہ میں پوری بات بتاتی ہوں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، یعنی کیا لغزش دے دی، لغزش میں مبتلا کر دیا. بہکا دیا بھی الفاظ نہیں، لغزش دے دی. الفاظ کیا استعمال کرنے چاہیے؟ لغزش دے دی ان دونوں کو. اب یہاں چھوٹی سی ایک اور بات سمجھیے، وہ تجوید کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ زا، زال، ضاد اور ضا میں کتنا فرق ہوتا ہے. اب زلہ، یہاں پہ زلہ ہے، زلہ کا مطلب ہوتا ہے نا پھسلا دینا، بہکا دینا، لغزش میں مبتلا کر دینا. اور غلہ کا مطلب ہوتا ہے زال سے، غلہ نرم. اور غلہ جیسے سورہ یاسین میں بھی ہم تحت غلہ سائے کے نیچے، ضوا سے تحت غلہ سائے کے نیچے تحت. اور غلال فی غلال مبین کھلی گمراہی. اب ضاد، ضا، غال، زا میں کتنا فرق ہے اندازہ لگائیے. ایک ہے گمراہ ہو جانا، ایک ہے سائے میں جانا، اور ایک ہے نرم ہو، اور ایک ہے پھسلا دینا. تو اتنا فرق ہے. اس لیے لال یہ زا والا، یہ ہے زا والا جو ہم فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پڑھ رہے ہیں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس لغزش دے دی ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے اس درخت کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو. اب وہ تو نہیں نکال سکتا، اللہ نکال سکتے، لیکن شیطان کی طرف نسبت اس لیے کی کہ اس نے انہیں اس بات میں مبتلا کر دیا، حالانکہ سب اللہ رب العزت کرتے ہیں. فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس چیز سے، اس عیش سے جو ملی تھی نا، رغدن حیث شئتما، تو اس عیش سے نکال دیا، کانا فیہ جس عیش میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک حاکمانہ انداز. حاکمانہ انداز کیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور حکیمانہ انداز کون سا تھا؟ چیزوں کے خواص بتا کر کے ان سے بھی پوچھے، ادھر سے بھی پوچھے، پھر مسجود الملائکہ بنا کر کے اور بات واضح کر دی. وہ حکیمانہ انداز ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہاں بھی حاکمانہ انداز اپنایا کہ جب غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، تو وَقُلْنَا ہم نے کہا اہبطوا اترو، نکل جاؤ، بعضکم بعضکم لبعض تم میں سے بعض کے عدو دشمن ہوں گے. یہاں اوپر والی بات سمجھ لیتے، پھر میں یہ بات بھی سمجھاتی ہوں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہوگا، یعنی یہ زمین کے اندر تمہیں رہنا ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، ایک مدت تک. اب یہاں سمجھیں عصمت انبیاء کا عقیدہ. یہ عقلاً بھی اور نقلاً بھی جمہور محققین کا ہمیشہ سے عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے، وہ سارے کے سارے پیغمبر کیا تھے؟ معصوم تھے. اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صغیرہ گناہ ہو جاتے تھے ان سے، تو ایسا بھی نہیں ہے.
بلکہ نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، کسی قسم کا کوئی گناہ انبیاء سے سرزد نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اب ان سے گناہ کیوں نہیں سرزد ہوتا؟ یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو ایک قسم کی نیابت دے کر کے دنیا میں، یہ نیابت بھی کسبی نہیں ہے، کمائی نہیں جا سکتی، یہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ چن لیتے ہیں کہ جس کو پیغمبری دینی ہوتی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ زیادہ جانتے ہیں جو کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بھیجنا ہے۔ ہم اگر دکان سے جا کر کے سیب لیں، کچھ بھی چیز لیں، تو اتنا جانچ پڑتال کر کے لیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نقص نکل آتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم محتاط رہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ سیب کیا ہیں، ہم ان سے کوئی ایسی ویسی بات دین سے متعلق نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے لاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ سینوں کے راز جاننے والے ہیں، اللہ مجموع عالم کی کیفیات سے واقف ہیں، اللہ انجام سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اللہ ایسے کو کیسے منتخب کر سکتے ہیں جن سے غلطی ہو؟ کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ یصطفی، اللہ چنتے ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو یہ منصب دینا چاہیے، کس کو پیغمبری دینی چاہیے۔ جب اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہی چنتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان سے، اور اگر ان سے غلطی سرزد ہو تو ان کے اقوال میں یا ان کے افعال میں، تو پھر وہ جو ہے اطمینان نہیں رہتا، وہ قابل اعتماد نہیں رہتے۔ جب وہ قابل اعتماد ہی، ان کے اقوال ان کے افعال قابل اعتماد ہی نہیں رہیں گے، تو پھر دین کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ان کی پھر پیچھے کوئی کیسے چلے گا؟ اس لیے ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اب سمجھنے والی یہ بات ہے کہ قرآن شریف میں بہت سی جگہ پیغمبروں سے غلطیاں جو ہوئی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور ان کو عصمت بھی، ان کو گناہ کا بھی کہا اللہ رب العزت نے، اور ان کو عتاب بھی کیا، یعنی ان کو سزا بھی ملی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں سے جہاں کہیں جس غلطی کا قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے، غلطی دو طرح کی ہے، غلطی اجتہادی یا سہو و نسیان کی وجہ سے، یا غلطی اجتہادی غلطی کسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ اور بات سمجھی لیکن وہ نکلی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں یعنی فائدہ ہے، یہ بہتر ہے۔ جیسے اجتہاد کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک بندہ اس بارے میں سوچتا ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن بعد میں وہ نقصان نکل آتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اس نے یہ نہیں کیا ہوتا ہے بلکہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سہو و نسیان، غلطی کی وجہ سے بھول کر کے ایسا ہو گیا، جان بوجھ کر کے کسی پیغمبر سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، یا تو وہ اجتہادی غلطی ہے یا وہ سہو و نسیان کی وجہ سے ہے، اور اس غلطی پہ عتاب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملی، اور معافی کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا، معافی بھی ہو گئی۔ تو کیا پتہ چلا؟ سارے انبیاء معصوم ہیں، ان سے جو غلطی سرزد ہوئی وہ غلطی اجتہاد کی بنیاد پہ ہے یا سہو و نسیان کی وجہ سے ہے، اس کو اللہ رب العزت، اللہ بڑے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے وہ غلطی کہہ کر کے انہیں عتاب بھی کیا، اور ان کی معافی کا اعلان، انہوں نے معافی بھی مانگی، اور اللہ نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اور پھر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، جو بھی ان سے غلطی ہوئی وہ تعلیم اور شریعت سے متعلق نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اپنے کسی افعال اور اعمال، جو اپنے ان کے ذاتی کام یا کسی وجہ سے غلطی ہوئی، شریعت سے متعلقہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ اب جیسے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں غلطی اجتہادی ہوئی ہے یا سہو و نسیان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کے بیانات ہیں کہ وہ ایک روایت ہے، کچھ فرماتے ہیں کہ
حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہوئی. اجتہادی کیسے ہوئی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا اور ایک ہاتھ میں سونے کی ایک ڈلی لے کر کے فرمایا نا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں. تو پتہ چلا کہ صرف جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے وہی حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی جنس ہی قیامت تک سارے مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی اس کے قریب نہیں جانا، حالانکہ یہ تھا کہ اس جنس کے جتنے ہیں ان کے قریب نہیں جانا. تو یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید اسی سے منع کیا گیا، بلکہ اس جنس کے جتنے بھی جو بھی چیز تھی اس کو واضح نہیں کیا گیا. کچھ کہتے ہیں گندم تھی، گندم کا وہ درخت تھا، کچھ کہتے ہیں انجیر کا تھا، کچھ کہتے ہیں انگور کا تھا. بہرحال اب ہم ما اب ہمہ اللہ، اس بات میں خاموش رہو جس میں شریعت خاموش ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم کہیں انگور تھا یا انجیر تھا یا گندم تھی، جو بھی تھا اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا. تو یہاں کیا اجتہاد کیا کہ شاید اسی سے منع کیا ہے، حالانکہ اس جنس کے سارے ہی ممنوع تھے. ٹھیک ہے. کچھ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں وسوسہ شیطان نے یہ ڈالا کہ ابتدا میں جیسے شروع میں بچے کے لیے ایک چیز ممنوع ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ اس کو نقصان نہیں دیتی. تو شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ پہلے آپ کے لیے منع تھا، اب آپ کے لیے منع نہیں ہے. پہلے شروع میں آپ کے لیے ممنوع تھا، اب تو بہت وقت گزر گیا، اب آپ کے لیے یہ منع نہیں ہے. اور پھر بعض فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اماں حوا کے دل میں جب وسوسہ ڈالا کہ آپ کو ہمیشہ کا یہاں رہنا نصیب ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی، تو اس وقت وہ بھول گئے کہ مجھے منع کیا گیا. کیونکہ انسانیت کے اندر اللہ نے یہ مادہ بھول چوک کا، انسان نسیان سے نکلا ہے، بھول چوک تو ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کلو بنی آدم، سارے بنی آدم کیا ہے؟ خطاؤن، خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار ہے وہ ہے جو توبہ استغفار کرے. تو غلطی ہوگی، انسانیت کے اندر ہی یہ مادہ رکھا گیا. تو قرآن بھی یہی کہتا فنسیا پس وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی. یعنی اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہی، وہ اس بات کو بھول گئے. تو یہاں اس روایت سے کیا بتایا، اس قول سے کہ ان سے نسیان ہو گیا. تو یا اجتہادی غلطی ہوئی یا نسیان ہو گیا، تو وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. یعنی قریب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کھا لیا. قریب کا یہی مطلب تھا کہ قریب کا کہ اس کو کھائیں نہیں، قریب جانا ممنوع نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے جس کو سد ذرائع کہتے ہیں. سد ذرائع کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز اپنی ذات میں ممنوع نہ ہو لیکن اس کے ذریعے ممنوع چیز تک پہنچنے کا خطرہ ہو، وہ بھی منع کر دی جاتی ہے. جیسے اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو باڑ کے قریب بکری چرتی ہے نا، وہ اندر بھی جانے کا خطرہ موجود ہے. تو اسی لیے بچوں کو ایسی باتوں سے بھی روکا جاتا ہے کہ یہ باتیں ممنوع نہیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ اچھی چیزیں دیکھتے دیکھتے موبائل میں بری چیزوں کی طرف بھی لگ جاؤ گے تو بہتر یہ چھوڑ دو. تو گویا کہ وہ ہر چیز موبائل کے اندر ممنوع نہیں ہے، لیکن دوسری چیزوں کی طرف جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی نہ جاؤ. اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. تو بہرحال فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو. تو یہاں وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے دنیا کے اندر. یعنی زمین میں جاؤ گے تو جنت کی طرف تیرے نظارہ نہیں ہوگا کہ ہر طرح کی عیش بھی ہے، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جاؤ گے تو وہاں بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا. جیسا فرشتوں کو بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ ان کو نہ پیدا کرنا، یہ فتنہ و فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے. اللہ نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں. وہ کیا تھا میں زیادہ جانتا ہوں؟ یعنی جو چیز آپ کہہ رہے ہو کہ جو سبب ان کو نہ پیدا کرنے کا آپ بیان کر رہے ہو کہ یہ فتنہ و فساد کریں گے، اسی سبب کی وجہ سے میں انہیں پیدا کر رہا ہوں. میں پیدا ہی انہیں کیوں کر رہا ہوں
کہ یہ فتنہ و فساد کریں گے، کیونکہ کسی نائب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں فتنہ و فساد ہوگا وہ ختم کرے گا نا، جہاں فتنہ و فساد ہوگا ہی نہیں تو نائب مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فتنہ و فساد آپ میں بھی نہیں ہے، ہاں، تو نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ تو پتہ چلا فتنہ و فساد ہوگا۔ تو یہاں ایک حاکمانہ انداز میں اللہ نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ، یا تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور شیطان کو کہا کہ اترو، تو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی ہمیشہ اولاد آدم سے شیطان دشمنی کرے گا، ہمیشہ ان کو بہکاوے میں مبتلا کرے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک مانوی سزا ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو یہ مانوی سزا کا تذکرہ ہے کہ تم دنیا میں چلے جاؤ، اللہ نے تو بھیجنا ہی تھا۔ آگے اللہ تذکرہ، اللہ ایک اعزاز کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ایک خلافت الہیہ کا ذمہ داری سونپ کر کے ایک مقصد کی تکمیل کے طور پہ اللہ بھیج رہے ہیں، لیکن یہاں پہلے بیان کیا نا تو اس کو حاکمانہ انداز میں بطور سزا کے بیان کیا کہ اترو، تم آپس میں دشمن ہوگے۔ تو مانوی سزا ایک یہ بھی دی کہ تمہاری اولاد جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ تو یہ بھی والدین کے لیے کتنی بڑی جو ہے دکھ کی بات ہوتی ہے، کتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ اولاد آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرے، لڑائی جھگڑا کرے۔ تو یہ گویا کہ مانوی سزا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ کچھ عرصہ رہیں گے اور وہاں سے واپس پھر یہ ہے کہ جنت کی طرف آنا ہوگا، اور ادھر جنت کے اندر آ کر کے ہمیشگی کی زندگی ہوگی، دنیا میں بھی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، پہلے یہاں سے نکالا گیا پھر وہاں سے بھی آنا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فتلقا، قربان جائیں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک تھا پیغمبرانہ معرفت تھی، پیغمبر تھے، ظاہری بات ہے، سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو، کہ کس طرح شیطان سے غلطی ہوگی ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آپ نے کلاس میں دیکھا نا، ایک بچے کو سزا ملی اور دوسرے خود ہی سیدھے ہو کر کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھی یہ چیزیں، ودیت رکھ دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ادھر سے پیغمبرانہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہے کہ کس طرح اللہ کی جلالت ہوتی ہے، کس طرح، اور ادھر سے جو ہے انتہائی ہیبت میں مبتلا ہے، زبان پہ کچھ آ ہی نہیں رہا، جو اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا عاجزی ان کی ساری، اتنا ڈر رہے، اتنا ہیبت میں مبتلا ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے کچھ کہوں کہ اللہ مجھے معاف کر لے، لیکن زبان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا، اور ساتھ یہ بھی ڈر رہے کہ شاید میں کچھ کہہ بیٹھوں تو اللہ کی شان کے خلاف ہو جائے اور مزید عطاب ہو جائے، مزید کوئی سزا مل جائے، اس لیے چپ بیٹھے، کچھ مانگ نہیں رہے۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے راز جاننے والی ذات ہیں، 70 ماؤں کیا لامحدود ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھا کہ بالکل وہ جیسے ڈر جاتا ہے کتنا، اور زبان پہ کوئی لفظ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں بولوں کیا، بولوں تو شاید مزید غلطی کر بیٹھوں، اور نہ بولوں تو میں اس طرح معافی کیسے مانگوں۔ اللہ رب العزت نے خود ان پہ ترس کھا کر کے اور ان پہ رحمت نازل فرما کر کے اللہ رب العزت نے خود ان کو سکھا دی۔ فتلقا آدم سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اب سکھایا آدم علیہ السلام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ آدموں کے اوپر پیش ہے نا، پیش فاعل کا ہوتا ہے، فاعل کہتا ہے کہ سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، بہت سارے کلمے بیان ہیں لیکن ان کلموں کو اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ قالا، ان دونوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ کلمات سیکھے کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے بھی کہا ہم نے ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ظلم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، ہمارے سے ظلم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم یہ دعائیں پڑھیں گے، اللہ ہمارے سے ظلم ہوئے، یہ گناہ انتہائی ظلم ہے
کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے پیغمبروں نے بھی یہی انداز اپنایا, آپ نے ہی انہیں یہ انداز دیا. آپ یہی چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے مجھ سے معافی مانگی جائے. اے اللہ, ہم وہی پیغمبرانہ دعائیں مانگ رہے ہیں جو آپ نے انہیں سکھائی ہیں. ہمیں بھی, ہم ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پہ. اللہ, ہماری زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ, ہم یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں انہی کے صدقے. جو انداز انہوں نے اپنایا, جو ان کے اندر درد تھا, جو ان کی کیفیات تھی, وہ ہم نہیں اپنا سک رہے, لیکن ہم ان کے قصے پڑھ رہے ہیں. اللہ, انہی کے صدقے ہماری جسم کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ, ان کی خاطر ہماری زندگیوں کے سارے گناہ بخش دیجیے. فتاب علیہ, بس اللہ رب العزت نے ان پہ یعنی ان کی توبہ کو قبول کر دیا. یہ تاب جو ہے نا لفظ, یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ان اللہ یحب التوابین, بندے کے لیے نا بے شک اللہ توابین کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. تو تواب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی. جب بندے کے لیے استعمال ہو تو پتہ کیا ہوتا ہے, معنی کیا ہوتا ہے, رجوع کرنے والا, معافی مانگنے والا. تو توابین کس طرح سے توبہ کرنے والا بندہ بنے گا؟ توابین کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے گناہوں کا اقرار کرے اور ان پہ شرمندہ ہو, گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرے, تب وہ تواب ہوگا. صرف توبہ کرنے سے وہ توبہ تواب نہیں کہلائے گا. اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو کیا مطلب ہوگا؟ توبہ قبول کرنے والے. بندے کی طرف ہوگی تو توبہ کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی اس لفظ کی تو تائب. تائب کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے, توبہ کرنے والا. لیکن تائب لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تائب کیونکہ اللہ کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان میں احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیے. اس کے علاوہ بے شک معنی ٹھیک بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا. فتاب علیہ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. قلنا, اب حکیمنا, پہلے بھی اللہ نے کہا نا قلنا اہبطوا, ہم نے کہا اترو. ادھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ قلنا اہبطوا, اترو. 2 دفعہ اللہ نے کیوں کہا؟ وہاں حاکمانہ انداز ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اترو, اور سزا کیا ہے کہ دشمنی رہو گے. ادھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں اترو, لیکن اب حکیمانہ انداز ہے, اللہ اعزاز کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے جانا ہے. منہا, اس سے جمیعاً سارے کے سارے جاؤ یہاں سے, لیکن اب سزا نہیں ہے, مقصد کی تکمیل ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, پس بہرحال آئے گی تمہاری طرف, تمہارے پاس, منی, میری طرف سے, ہدن, ہدایت, یعنی احکام شریعت. احکام شریعت میں بھیجوں گا وحی کے ذریعے پیغمبروں کو بھیج کر کے. فمن تبعہ, پس جس نے بھی اتباع کی شریعت, ہدایہ میری شریعت کی, جو بھی میں بھیجوں گا, جس پیغمبر کے ذریعے بھیجوں گا, اس شریعت کی جس نے پاسداری کی, تابع داری کی, تو اتنی خوشخبری اللہ نے سنا دی. فلا خوف علیہم, پس نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر. ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف ہمیشہ مستقبل کی بات پہ ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کی بات پہ ہوتا ہے. ایک بات ماضی کی بات پہ غم ہوتا ہے, مستقبل کی بات پہ خوف ہوتا ہے. ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے, اور غم ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. اور غم کہتے ہیں دل کی کیفیت کو, اور خوف کہتے ہیں ظاہری کیفیت کو. تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب کیا میدان حشر کا جو خوف ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا؟ یا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ ڈر گئے. تو یہ فطری ایک بشری تقاضا ہے کہ یوں خوف میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ایک خوف جو انسان کی جان کو ختم کر دیتا ہے یا نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے, ایسا خوف نہیں ہوگا. اور غم
اب یہ ہے کہ غم کوئی بھی نہیں ہوگا، کیا مطلب کسی قسم کا نہیں ہوگا، دنیاوی غم نہیں ہوگا، ورنہ آخرت کا غم جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، ہم کیا پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا متفکر رہتے تھے، اتنا غمگین رہتے تھے کہ جیسے آپ کا سینہ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، اتنا غم میں مبتلا رہتے تھے اپنی امت کی وجہ سے، آخرت کی فکر میں۔ تو پتہ چلا آخرت کا غم تو ایک قسم کا کیا ہے، یہ تو سنت ہے اور یہ تو انعام ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے، یہ دنیا کے غموں سے چھٹکارا رہے گا جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ تو ایک بات یہ سمجھ آئی، اور ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ دنیا کے اندر کسی کو بادشاہت مل جائے، اپنی دنیا کو وہ جنت بنا بیٹھے، لیکن یہ والا کام نہیں نہ کیا فمن تبع ہدایا، تو وہ کبھی بھی غم سے اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جو شریعت سے دور رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، دنیا ان کے لیے جنت کا نمونہ ہوتی ہے، لیکن اگر ان سے بیٹھ کر کے ان کی زندگیوں کے بارے میں پوچھیں نا تو غم اور خوف کا مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت اضطراری کیفیت میں ہوتے ہیں، ڈر میں ہوتے ہیں، نیندیں ان کو نہیں آ رہی ہوتی کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، ہر وقت غم میں بھی مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت خوف میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ تو غم و خوف سے چھٹکارا کس کو ہوگا؟ فمن تبع ہدایا، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت احکام شریعت کی اتباع کرے گا، حدود و قیود کی پاسداری کرے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ جہاں مومنین کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے انجام خیر کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اللہ کافروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے انجام بد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دونوں راستے واضح ہیں، ادھر چلنا چاہیے یا ادھر چلنا چاہیے، خیر کی طرف چلنا چاہیے یا شر کی طرف چلنا چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جو پیغمبر احکام شریعت لے کر کے آئے ان کو جھٹلا دیا، ان کے منکر بن گئے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، جہنم کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ایمان والا اگر اس نے کوئی اعمال صالحہ نہیں کیا، اعمال صالحہ نہیں کیے، وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیکن جو منکر بنے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے، اعمال صالحہ میں استقامت و بڑھوتری اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں فمن تبع ہدایا والا بنا دے، تاکہ ہم ہر قسم کے خوف و غم سے چھٹکارے میں رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔